صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، 92 نیوز کی اسکرین سے اب جنید اقبال کا آپ کو انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ناظرین کرام، زندگی اگر رہی اور سانسوں نے ساتھ دیا انشاءاللہ تو یہ جو آج پیر کے روز، جو ظاہر آپ جانتے ہیں پیر کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کی اپنی ایک فضیلت ہے. اگر پیر نہ ہوتا ناظرین تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دن پیر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو پیر ہی کا دن تھا ناظرین. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو پیر ہی کا دن تھا. تو اس پیر کی نسبت سے مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ناظرین کہ آج پیر ہی کے روز الحمدللہ صبح نور کے اس خوبصورت سے پروگرام کا میں آپ کے ساتھ باقاعدہ آغاز کرنے جا رہا ہوں. یعنی میری ابتدا 92 نیوز کے ساتھ صبح نور کے اس پروگرام کی صورت میں ہو رہی ہے. دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سے وہ کام لے جو کام وہ لینا چاہتا ہے. آئیے ناظرین ابتدا کرتے ہیں اسم مبارک سے. حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف، اسماء النبی الکریم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا المہاجر الی المدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ایک حدیث پاک ناظرین کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں تشریف ہے، اس سے خوب تر اور روشن دن میں نے ہرگز نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے ہمارے نصیب جاگے اور جمال جہاں آرا سے مدینہ منورہ کی ہر چیز روشن ہو گئی. ناظرین کیوں نہ ہو ناظرین، جن کے رخ انور کی تابناکی سے یہ پوری کائنات چمک رہی ہے، جن کے رخ انور کی روشنی کی وجہ سے اس پوری کائنات میں ہمیں روشنی نظر آتی ہے. ناظرین ایک لمحے ذرا تصور کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر نہ ہوتے تو یقیناً یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارض و سما کو خلق ہی نہ کرتا. ناظرین یہ دین آسانی سے نہیں ملا، اس کو فار گرانٹڈ مت لیجیے گا، بڑی صحبتوں کے بعد ملا ہے. ناظرین بہت تکالیف اٹھائی ہیں میرے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ناظرین بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی آزمائشوں سے گزرے. یعنی آپ سوچیے ناظرین کہ جو مکہ، جس مکے میں میرے آپ کے آقا، میرے آپ کے سردار، ہماری جان، ہماری آل اولاد، سب کچھ، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائے ناظرین، چلا پھرا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ. یعنی جس مکے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناظرین نکالا گیا، ذرا سوچئے کہ یہ باتوں میں کرنے والی صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ تشدد کی انتہا کی گئی. آپ پر مکے کی گلیوں کو تنگ کیا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ناظرین، آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکا گیا. آپ کے کاشانہ اقدس کے باہر جو ہیں یہ بو لہاب اور یہ عقبہ بن ابی معیط جیسے لوگ جو ہیں وہ گندگی کا ڈھیر لگا دیا کرتے تھے. جمیل کانٹوں کو تلاش کیا کرتی تھی. ناظرین کرام دشمنی کی انتہا کی گئی، مکے کی گلیوں کو آپ پر مکمل طور پہ تنگ کیا گیا، آپ کے صحابہ پر تنگ کیا گیا، تشدد کیا گیا، تپتی زمینوں پر لٹایا گیا، گھسیٹا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، سب کچھ کیا گیا. اس مکے سے نکلنے پر آپ کو مجبور کیا گیا ناظرین. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے جب ہجرت فرمائی تو
تو آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے. جب مدینے کا لفظ زبان پر آتا ہے نا ناظرین, تو غلاموں کے دل ٹھنڈے ہو جایا کرتے ہیں, عاشقوں کے دل ٹھنڈے ہو جایا کرتے ہیں. ذرا سوچئے کہ جس وقت امام العاشقین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے ناظرین سفر میں, وہ موقع کیسا ہوگا کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہوں گے. ذرا تصور کیجئے ناظرین, تصور کیجئے ناظرین کہ وہ محبت, عشق, وہ حلاوت کیا ہوگی کہ رخ انور کو بار بار دیکھتے ہوں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکے سے مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں, تو ناظرین مجھے آج پوچھنا ہے علماء کرام سے کہ معبد کیا کہتی تھی, کیا دیکھا تھا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے حوالے سے, کیا دیکھا تھا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. آج پوچھیں گے ناظرین, بات کریں گے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے تو آپ کی تشریف آوری کیسی تھی. وہ جو اسلام کے ظاہری اعلان کے بعد, یعنی نبوت کے ظاہری اعلان کے بعد ناظرین, جب مسجد قباء بنی, جو پہلی مسجد تھی ناظرین, اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی, کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کا, مدینہ منورہ کا, یثرب تھا یہ, تو یثرب بیماریوں کی آماجگاہ تھا, پریشانیوں کی آماجگاہ تھا, لیکن قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فیضان کہ جس وقت قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب کی زمین کو مسح ہوتے ہیں تو پھر اسے مدینہ منورہ بنا دیتے ہیں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری ناظرین, آج اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ پہلی شخصیت انتہائی قابل احترام ہے, عالم دین ہیں, بہت ہی خوبصورت, انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جتنی شخصیات بیٹھی ہیں اصل میں ان کا مہمان ہوں, یہ اس پروگرام کے میزبان ہیں. سب سے پہلی شخصیت آپ کے ہمارے, ہم سب کے بہت ہی قابل احترام جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب, آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. مزاج گرامی. الحمدللہ. ماشاءاللہ. دوسری شخصیت ناظرین آپ کے ہمارے, ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, تصوف کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جب گفتگو کرتے ہیں تو کمال گفتگو کرتے ہیں. میں ان کو بڑا سنتا ہوں. محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب, بزرگوار, آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تیسری شخصیت آپ کے ہمارے, ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں, ممتاز عالم دین ہیں, بہت ہی خوبصورت, انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں, پروگرام کا مستقل حصہ ہیں. محترم جناب علامہ بدرالزماں قادری صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم جناب. اور ماشاءاللہ علامہ صاحب شیخ الحدیث ہیں اور ظاہر ہے ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں گے پروگرام کے حوالے سے. بہت شکریہ جناب, آپ تشریف لائے. اچھا جی, آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے, اور آغاز سے قبل ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ملک کے معروف شناخواں جناب فیصل نقشبندی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مفتی صاحب, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی صحبتیں برداشت کیں اور جس وقت ہجرت مدینہ ہو رہی ہے, آج میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو آپ بتائیے بنیادی طور پہ کہ جب مدینہ تشریف آوری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی ہے, کیا ماحول تھا, کیا کچھ ہو رہا تھا, اور کس طرح سے یہ تشریف آوری آپ کی مدینہ شریف ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, ہجرت مدینہ کا سفر تاریخ اسلام میں بلکہ تاریخ عالم انسانیت میں انتہائی اہم ہے, کیونکہ اس ہجرت کی بنیاد پر کائنات میں سب سے بڑا مکمل انقلاب پیدا ہونے والا تھا, اس کی بنیاد رکھی گئی. کیا بات. نمبر 2 یہ کہ دنیا انسانیت کو جو شعور, جو ترقی, جو عزت اور جو کامرانی اور جو آگے بڑھ کر عالم انسانیت کے لیے نئی سے رہی راہیں کھلنی تھی, اس سارے کی بنیاد بھی اسی سفر نے رکھی. یوں ہی مسلمانوں کو اور ساری انسانیت کو ایک نیا نظام ملنا تھا انسانی معاشرے کے لیے. اس نظام کی بنیاد بھی اسی سفر سے پڑی. کیا بات. کیونکہ اسی سفر کے نتیجے میں ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی. واہ. چوتھی بات یہ ہے کہ ہجرت صرف گھر بار چھوڑنے کا نام نہیں ہوتا. ہجرت دراصل اپنی خواہش, اپنی آئیڈیالوجی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کا نام بھی ہوتا ہے. جو انہوں نے فرمایا ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیا جائے. ہجرت کا یہ بھی سبق ہے کہ صحابہ کرام نے
وہ سب کچھ چھوڑا جسے چھوڑنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اس ٹیم نے باوجود اس کے کہ قلیل ہیں ساری دنیا پر حکمرانی کی، عزت پائی، اور آج اگر ہم وہ سب کچھ حاصل نہیں کر پا رہے تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق یہ ہے جو اللہ رسول نے چاہا انہوں نے چھوڑ دیا، اور جو اللہ رسول ہم سے چھوڑنے کا تقاضا کر رہے ہیں ہم وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب مدینہ منورہ کی جانب جب ہجرت ہوئی تو تھوڑا سا پس منظر میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اہل مکہ کی جانب سے دی جانے والی کثیر اذیتیں ایک سبب یہ ہے، دوسرا پھر وہ حسد، وہ عداوت اتنا بڑا کہ آپ پر قاتلانہ حملے کا منصوبہ بنایا گیا۔ جی نمبر 3 اہل مدینہ کی جانب سے بھرپور دعوت، پھر بیعت جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم بھی مل گیا، اجازت اور اذن بھی مل گیا۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ سارے عوامل تھے اس ہجرت کے جس بنیاد پر یہ ہجرت کی گئی۔ جی اب ہجرت کے اگر ابتدائی مراحل کو دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا رول بہت بنیادی ہے، اتنا بنیادی رول ہے کہ اس سے جناب صدیق اکبر کی سارے اسلام کے اندر ایک خاص اہمیت واضح کر دی گئی۔ بالکل ایسا۔ ہجرت سے قبل دیگر اصحاب کو حکم ہو گیا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیں، اکیلے حضرت ابو بکر کو روک دیا گیا کہ آپ نہیں جائیں گے۔ کیا بات! جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے رک گئے۔ جب ہجرت کے لیے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے تو براہ راست حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے، دیکھا سیدنا صدیق اکبر تیار کھڑے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ تیار ہیں؟ بالکل۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آج ہی ہم نے ہجرت کرنی ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے روکا ہے کہ آپ نے نہیں جانا، اس دن سے میں ہر روز تیار رہتا ہوں کیا بات! کہ کب آپ کا حکم آ جائے اور میری جانب سے تاخیر نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ جامی صاحب، جو عظمت اور شان، ظاہر ہے میرا تو ماننا یہ، ہم جیسے گناہگار کیا عظمت اور شان بیان کریں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہی باتیں روایات کیا بتاتی ہیں کہ جب سرکار چلے تو کیسے چلے، کیا عظمت کیا شان تھی؟ وہ جو شروع میں انٹرو میں آپ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی تابانیوں سے یہ دنیا کی روشنی اور یہاں کی چمک قائم ہے، تو یہاں دو جملے میں بولوں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا اور صفات کا مظہر اتم بنایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اسی لیے آپ کی ذات گرامی اس دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں وہی جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یہاں ایک واقعہ بیان کروں جس سے ہمارے سننے والوں کو ایک اس عقیدے کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ کہتے تھے کہ غار ثور کی 3 راتوں کی عبادت مجھے دے دیں،
باقی میری زندگی بھر کے روزے نمازیں یہ آپ رکھ لیں، سب رکھ لیں۔ اس پر ہمارے محدثین نے بڑا کلام کیا کہ وہاں بنیادی طور پر 3 امور تھے۔ ایک تو کوئی شک نہیں کہ وہاں ایک بڑا تنہائی کا اور ایک پریشانی کا ضرور ماحول تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز سے وہ غار میں لے کر گئے اور وہاں آپ نے صفائی کی، اور وہ ایک سوراخ پر آپ نے اپنی اینٹ بھی رکھی، وہ ایڑی رکھی، اور وہاں سے سانپ نے آپ کو ڈسا، وہ تو ہیں سارے وہ ذرائع جو ایک عالمانہ رنگ میں ٹھیک ہیں، لیکن صوفیانہ انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو 3 دن اور 3 راتیں ہیں ٹکٹکی باندھ چہرہ نبوی کی زیارت کا موقع، اللہ اللہ اللہ، کیا بات، یہ سعادت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا خوبصورت بات۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کہتے تھے کہ آپ زندگی بھر کی میری نمازی بھی لے لیں، روزے لے لیں، لیکن وہ 3 دن اور 3 راتیں جس انداز سے چہرہ نبوی پر آپ نے انوار الہیہ کے حالے کا مطالعہ کیا ہے، اور 2 مطالعے آپ کے اکٹھے ہوئے، ایک مطالعہ تھا چہرہ نبوی کا اور دوسرا مطالعہ تھا انوار الہی کا جو آپ کے چہرے پر چمک رہے تھے، وہ مجھے دے دیں، میری ساری عبادتیں رکھ لیں۔ یعنی دینے والے نے کیا کیا دے دیا اور لینے والے نے کیا کیا لے لیا، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات علامہ صاحب، اب تھوڑا سا چونکہ ظاہر ہے یہ مفتی صاحب اور جامی صاحب نے یہ عشق کے رنگ جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیے، اور جہاں عشق کے رنگ بیان ہونا شروع ہو جائے پھر کوئی اور رنگ سمجھ ہی نہیں آتا، اور یہ سفر جو ہے اصل میں ہے ہی سارا عشق کے رنگ پہ، دوسرا ہے ہی عشق کی بات ہے، سفر عشق۔ تو میں چاہتا ہوں ذرا اس میں تھوڑا سا آپ بھی ذرا سلسلے کو آگے بڑھائیے کہ اہل مدینہ نے جب، اب دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ امام العاشقین ساتھ ہیں، جی بالکل کوئی شک نہیں، قدمین شریفین جو ہے مدینے کی سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایسا ہی، لیکن مدینے والوں کو اطلاع بھی تو پہنچی ہوئی تھی نا، بالکل۔ اب ان کا جو عشق تھا استقبال کے حوالے سے وہ بھی بڑا عجیب تھا، ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات ہے استقبال کی، آپ کو ویلکم کرنے کی۔ اچھا، وہاں میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں جانا چاہوں گا، رسول کریم علیہ السلام کا استقبال کب ہوا، کہاں ہوا؟ پہلا استقبال عالم ارواح میں ہوا، جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ پوری تفصیل آتی ہے کہ جب آپ وہاں تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، ایک استقبال وہاں ہوا۔ دوسرا بیت المقدس میں ہوا، جمی انبیاء علیہ السلام نے استقبال فرمایا، صلی خلفی کل نبی بعثہ اللہ تعالیٰ، ہر نبی جسے اللہ نے مبعوث فرمایا انہوں نے میرا استقبال کیا اور میرے پیچھے نماز ادا کی، دوسرا استقبال وہ تھا۔ تیسرا سدرۃ المنتہا پہ آپ کا استقبال ہوا، جب فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور جبریل امین نے آپ کا ہاتھ تھام کے آپ کو آگے کر دیا مصلی پر۔ ایک استقبال ابھی ہونا باقی ہے، اور وہ جنت کے اندر۔ اللہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو پوچھا جائے گا من ھذا، کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، فرماتے میں محمد علیہ السلام ہوں، فادخلوا، میں داخل ہو جاؤں گا، فیض الجباری مستقبلی، اور میرا جبار رب میرا استقبال فرمائے گا، اور فرماتے ہیں کہ فاسجدوا لہ، اور میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ یہ استقبال ابھی ہونا باقی ہے۔ وہ استقبال جو اہل مدینہ نے کیا وہ ایسا باکمال ہے، جب میں یہ اشعار پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں۔ وہ بچیاں نابالغ تھیں، وہ شاعرہ نہیں تھیں، وہ قادر الکلام نہیں تھیں، وہ رموز و اوقاف سے واقف نہیں تھیں، وہ تشبیہات سے، استعاروں سے، تلمیحات سے قطعاً واقف نہیں تھی، اس کے باوجود ان کا یہ کہنا طلع البدر علینا، میں سوچتا ہوں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا طلع القمر علینا، قمر کیوں نہیں کہا؟ کیا بات، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، انہوں نے بدر کہا کہ ماہ کامل جو ہے آپ تشریف لے آئے ہیں، اور فرماتی ہیں کہ من سنیت الوداع وجب الشکر علینا، ان کو بھی یہ شعور تھا کہ جو ذات تشریف لا رہی ہیں تا قیامت ان کا شکر ادا کیا جاتا رہے گا، ہم پر شکر واجب ہو گیا۔ ما دعا للہ داعی، جب تک پکارنے والا پکارتا رہے گا اس ذات کا شکر ہم پر واجب ہو جائے گا، جب تک یہ کائنات قائم رہے گی ان کا شکر ہم پر واجب ہو جائے گا۔ آگے سیرت نگاروں نے لکھا، کہتی ایھا المبعوث فینا، اے وہ ذات جو ہمارے اندر مبعوث ہو گئی، فرماتے جئتا بالامر المطاع، آپ کے ہر لائے ہوئے امر کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی۔ آپ دیکھیے بچی ہیں،
وہ قادر الکلام نہیں ہیں، وہ شاعرہ نہیں ہیں، لیکن ان کی فکر کی انتہا دیکھیے، سوچ ان کی دیکھیے، کہاں جا کے وہ بات کر رہی ہیں، بات انہوں نے کیسی کی۔ آگے سیرت نگاروں نے لکھا انت شرفت المدینہ، یا حضرت آپ کی ذات والا صفات جو ہے مدینہ کا شرف ہے، آپ نے قدم رکھا، یہ یثرب سے مدینہ بن گیا، مرحبا یا خیر دائی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اے دعوت دینے والے۔ اگلی بات بڑی زبردست فرماتی ہیں، بچیاں کہتی ہیں فلبسنا صوب یمنا، ہم نے آج یمن کے اچھا لباس پہن رکھا ہے، بعد تلفیق الرقائی، فرماتی ہیں بچیاں کہتی ہیں کہ ہم تو پیوند پہننے والی کپڑے پہننے والی بچیاں ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا قیمتی لباس پہنا نہیں، لیکن آپ کے آنے کی اتنی خوشی، اتنی راحت، اتنا سرور ہے کہ آج ہم نے جو ہے وہ یمن کا لباس پہن رکھا ہے، ہم آپ کا استقبال کر رہی ہیں۔ فرماتی فعلیک اللہ صلی اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے، اللہ پر درود بھیجے، ما صلی اللہ سائی، جب تک کوشش کرنے والا کوشش کرتا رہے گا، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر درود بھیجے، اب تک کائنات قائم رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر صبح نور میں میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ ناظرین کرام، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ اللہ کی کیسی مشیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑتے ہیں، مدینے تشریف لے جاتے ہیں، یعنی اب بیسکلی یوں کہیے کہ دنیا کے سب سے عظیم انقلاب کی بنیاد رکھی جانے والی ہے، یوں کہیے کہ جو دنیا کا جو سپریم چارٹر ہے اب اس کو ظاہر پیش ہونا ہے۔ اب یہ جو وجود ہے نا، انسانوں کا جو وجود ہے جسے ہم انسانوں کا وجود کہتے ہیں، اصل میں انسان تو تھے کہاں، بلکہ یوں کہیے آدمی بھی نہیں تھے، لوگ تو پستیوں میں تھے، اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں تھے، جانوروں سے بدتر تھے۔ ان جانوروں کو آدمی بنایا، آدمیت سے اٹھا کر ان کو انسانیت کی معراج عطا کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ بنیادی طور پر زندگی گزرتی کیسے۔ ناظرین تو جو مدینے ہیں، جو مدینے کی گلیاں ہیں ناظرین، مدینے کی فضائیں ہیں، مدینے کی ہوائیں ہیں، مدینے کی مٹی ہے، وہ منتظر تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ۔ اب عجیب سی بات ہے ناظرین، یہ عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں، اور میں چاہتا ہوں جامی صاحب اس پہ کلام فرمائیں کہ روایت تو یہ کہتی ہے صاحب کہ قصوہ کا جو نکیل تھی، وہ اس کی جو رسی تھی وہ چھوڑ دی گئی تھی، اور حکم خداوندی کا انتظار تھا کہ وہ جا کے رکتی کہاں پر ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ وہ بھی ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری ہے، تو اسے بھی معلوم تھا کہ میری ڈیسٹینیشن اصل میں ہے کیا، میرا مقام کیا ہے، میری منزل کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا، لیکن تاریخ یہ بھی تو بتاتی ہے کہ 1000 برس پہلے دبا بادشاہ آیا تھا اس زمین پر، 400 علماء اس کے ساتھ تھے، جو چیف عالم تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں مکان بنانے کے بعد 2 منزلہ کہ جی یہ خط بھی ہے، سینہ بسینہ یہ منتقل ہوتا رہے، نسل در نسل منتقل ہوتا رہے، اور پھر وہ جب ہستی آئیں تو ان کو پیش کر دیا جائے۔ اب جامی صاحب سے پوچھتے ہیں صاحب کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی گھر تھا، یا میرے سرکار علیہ السلام کو جو ہے وہ یہ گھر پہلے ہی عطا ہو چکا تھا اللہ کی طرف سے، اور بات یہ گھر ان کا تھا؟ کیا معاملہ تھا جامی صاحب؟ جس طرح آپ نے شروع میں اشارہ فرمایا، قدرت الہیہ کا ایک اپنا نظام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا فیصلہ فرما دیا تو کئی چیزوں کے اہتمامات بھی فرمانا شروع کر دیے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ انسانیت عقل و شعور کے باب میں اب اس مرحلے پر آ رہی تھی کہ اس کو فائنل ہدایت دے دی جائے، واہ، آخری کتاب کی شکل میں اور آخری نبی کی شکل میں
فیض و ہدایت کے کامل منابع اس کو دے دیے جائیں۔ پھر آپ نے جیسے شروع میں فرمایا کہ یہاں میں اس واقعے سے پہلے 2 باتیں اور گوش گزار کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، سبحان اللہ، اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین کوشش تو یہی تھی کہ یہ ماحول مکہ کے اندر ہی پیدا ہو جائے، لیکن وہاں تعصب، ظلم اور جاہلیت نے اتنے پاؤں گاڑ رکھے تھے کہ وہاں ماحول نہ بن سکا۔ اب اس کے لیے چونکہ اللہ نے نظام بنایا ہوا تھا تو وہ سرزمین مدینہ انتخاب الہی میں پہلے آ چکی تھی، اور بہت عرصہ پہلے راہبوں کو، عبادت گزاروں کو، نیک لوگوں کو بشارت انبیاء کی بنیاد پر ان جگہوں پر ہجرت کر جانے اور حضور کا گھر بنانے کے فطری اور قدرتی انتظامات ہو چکے تھے۔ 1000 برس پہلے ہو چکے، 1000 برس پہلے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں اگر میں وہ واقعہ بھی بیان کر دوں، پلیز۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو لوگوں کے لیے سیدنا صدیق اکبر کو اور آپ کی ذات گرامی میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ قبا کا مقام تھا، قبا کا مقام، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غار ثور میں صحبت نبوی کا خاص فیض ملا تو آپ کا جہاں باطن منور ہوا وہاں ظاہر بھی رنگ مصطفیٰ میں رنگ آ گیا، مکمل رنگ گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر بھی اسی پیٹرن پر، باطن بھی اسی پر۔ تو اس کو کہتے ہیں جی تصوف کے اندر جو توجہ اتحادی ہوتی ہے کہ مرشد کامل توجہ کی وجہ سے صرف باطن ہی نہیں بدلتا، ظاہر بھی بدل دیتا ہے۔ یہ سنت نبوی میں آپ بنیاد رکھ گئے تھے۔ تو وہاں بھی دیکھیں کیا رنگ، لگتا یہ ہے کہ جہاں قدرت الہیہ کی فیاضی ہے اس ہجرت کے موقع پر وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے فیوزات کی بھی بڑی برکت ہے، اور رازداری کیسی ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی سب کا دل رکھتے ہوئے یہ کہا کہ کسوہ اونٹنی معمور ہے، یہ جہاں بیٹھے گی آپ اور میں اس کا فیصلہ بنائیں گے۔ کیا بات، یہ وہی حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس وہ گھر بصورت امانت تھا جس میں آپ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کی امانت آپ ہی کو سونپ دی گئی بات۔ کیا بات۔ اچھا اب اس میں علامہ صاحب ایک بات بتائیے، اب موقع وہ ہے چونکہ ظاہر وقت کم ہوتا ہے، یہ خود اٹ سیلف ایک پورے پروگرام کے موضوعات ہیں یہ، بے شک۔ اب اس یوں سمجھ لیجئے کہ مرکز کی، اس محور کی، اس نیوکلیس کی، دنیا کی سب سے بڑی، سب سے پہلی یونیورسٹی کی، اس مدرسے کی، اس درسگاہ کی، اس انسٹیٹیوشن کی، اس خانقاہ کی، اس مسجد کی، اس یوں سمجھ لیجئے کہ ریفارمز کے ادارے کی، اس ہاسپٹل کی، کیونکہ وہاں سے تو ظاہر سبھی کچھ عطا ہوتا تھا نا، سبھی کچھ، یعنی اس کمیونٹی سینٹر کی، اس یوں کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل ہب کی، اس سوشل ہب کی، اس معیشت کے ہب کی، اس معاشرتی ہب کی بنیاد رکھی جانے والی ہے جسے آنے والی دنیا مسجد نبوی کے نام سے پکارے گی۔ آئیے ذرا اب گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں۔ میں آج اقبال ڈے بھی ہے، مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، اگر آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے دین کو کیسے ڈیفائن کریں گے، آپ کوئی ایک آدھ جملے میں اپنے دین کو ڈیفائن کر دیجئے، آپ نے فرمایا دین سراپا سوختن اندر طلب۔ کہتے اقبال کو جو دین سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ میرا دین میرے نبی کی محبت میں جل جانے کا نام ہے، انتہائش عشق و آغازش ادب، اس کی انتہا عشق ہے اور آغاز اس کا ادب ہے۔ میں یہاں ایک خط کا ذکر کرنا چاہوں گا اور پھر آپ کی بات کی طرف بھی میں آتا ہوں۔ علامہ اقبال نے 14 جنوری 1922 کو خط لکھا خان نیاز الدین کو، فرماتے ہیں کہ میں خان نیاز الدین آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اقبال کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے نبی کی ذات آج بھی زندہ ہے۔ اللہ، یہ اقبال نے 14 جنوری 1922 کو خط لکھا اپنے دوست خان محمد نیاز الدین کو، فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ زندہ ہے، جس طرح صحابہ آپ کی زندگی میں فیض یاب ہوتے تھے ہم آج بھی ویسے ہی فیض یاب ہوتے ہیں، لیکن میں اس عقیدے کا اظہار برملا نہیں کر رہا کیونکہ لوگوں کے ذہن اس کو شاید قبول نہ کر سکیں اور وہ ان کے دماغ میں فتنہ نہ برپا ہو جائے۔ علامہ محمد اقبال کا عقیدہ یہ تھا۔ بہر طور آپ نے بات کی
مسجد قباء کے حوالے سے سب سے پہلے جہاں تشریف لے گئے اس کے بعد وہاں مسجد تعمیر کی گئی، اور اس مسجد کی میں سمجھتا ہوں سگنیفیکینس یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا، اور فرما دیا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے روز ہی تقویٰ پر رکھی گئی۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ایمان مدینہ کی طرف یوں دوڑتا ہے جیسے سانپ اپنی بل کی جانب دوڑتا ہے۔ کبھی آپ غور کیا آپ نے کہ سانپ کا تشبیہ دینا آپ کا کہ سانپ جس طرح اپنی بل کی طرف دوڑتا ہے، جب سانپ کو کوئی اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے تو اپنی بل کی جانب جاتا ہے، مومن کو جب ایمان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ مدینہ کی جانب جاتا ہے۔ یہ بڑی سیدھی سادی سی بات ہے جو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مدینہ کی سگنیفیکینس ہمارے لکھا محدثین نے لکھا، اور یقیناً مفتی صاحب تائید بھی فرمائیں گے اس چیز کی، وہ کہتے ہیں کہ جہاں رسالت امام علیہ السلام کا وجود اطہر موجود ہے، وہ جگہ جو ہے جہاں آپ کا بدن اطہر مس کر رہا ہے کائنات میں ہر شے سے زیادہ افضل ہے، عرش الہی سے بھی زیادہ افضل ہے، چونکہ عرش الہی بھی مخلوق ہے، اگرچہ بظاہر جملہ معترضہ لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں ہر چیز سے زیادہ افضل۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم علیہ السلام ہم نے آپ کیسے افضل پیدا کیا، اب یہاں دیکھیے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب رحمت کی محتاجی ہر بندے کو ہے، بلکہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کی محتاجی ہے، اور ہم محتاج ہے، محتاج علیہ ذات ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے، اور محتاج علیہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے محتاج سے، تو رسالت امام علیہ السلام کی ذات سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ جو مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں، محبت کے عشق کے مظاہر نظر آتے ہیں، اور پھر یہ دیکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب لوگوں کو، جیسے کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ توجہ اتحادی تھی کہ آپ کے چہرے کے اندر، آپ کے چال کے اندر، نشست و برخاست کے اندر وہ تمام رنگ جب غالب آ گئے تو لوگوں کے لیے شناخت مشکل ہو گئی، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ ان میں غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ اس میں دیکھ کیسی بات انہوں نے، مطلب کیسا عمل تھا، اور یہی چیز ہمیں جو ہے وہ بار بار سبق سکھاتی ہے۔ خالد بن ولید سے پوچھا گیا کہ جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا، قبیلے کے سردار نے سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیں، کیا بتائیں آپ کا دین کیا ہے، آپ نے نبی کے اوصاف بتا دیجئے۔ تو آپ نے میں اپنے نبی کے اوصاف کسی ایک لمحے یا ایک مرحلے پر نہیں بتا سکتا، مجھے عمر چاہیے، کہا کچھ تو کہیے۔ تو آپ نے فرمایا بس میں اتنا کہوں گا کہ جیسا بھیجنے والا ہے ویسا ہی رسول ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر 92 نیوز کی اسکرین پہ صبح نور کے ساتھ میں ہوں جنید اقبال۔ ناظرین کرام، ہر ایک کی چاہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل ہو جو محبوب ہو جائے۔ آئیے آج آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اور میں کیا بتلاؤں گا صاحب، کتاب الشفا سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بس اس عمل کو تھام لیجئے اس تیقن کے ساتھ کہ عمل جو ہے وہ نیت کے اخلاص کے ساتھ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب بھی ہو جائے گا اور مقبول بھی ہو جائے گا۔ عمل یہ ہے جی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کلمات سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ بہت مقبول ہیں، ان کو کثرت سے پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، اور یہ بات بہت توجہ سے سنیے گا کیونکہ بات میری نہیں ہے، امام علی مقام کی بات ہے، امام علی مقام کی۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو، جو شخص
اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. آج مسائل ہیں نا صاحب, ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ رزق کی بڑی تنگی ہے, پریشانی ہے, مسائل حل نہیں ہوتے, ادھر بھاگتا ہے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. امام علی مقام کی اس قول کو سن لیجیے. فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی موت میں تاخیر چاہتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. کتنی کمال بات ہے ناظرین, کتنا خوبصورت وظیفہ ہے اور کتنا مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ وسیع وظیفہ ہے. ایک جملہ ادا کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ یہ صلہ رحمی جو ہے ناظرین ایسی شے ہے, ایسی کنجی ہے جس سے بہت کچھ کھل جاتا ہے, بڑے بڑے دروازے کھل جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے, آج اگر ہماری کسی سے رفٹ ہو جائے چھوٹی سی بات پہ, کارڈ نہیں بھیجا اگر ہم نے دعوت نامے کا, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ تو میں بڑھتی ہے, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم جنازے تک حرام کر لیا کرتے ہیں. نہ کیجیے, قطع رحمی نہ کیجیے, صلہ رحمی کیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کے رزق کو وسیع کر دیا جائے. ہمارے ساتھ فیصل نقشبندی صاحب موجود ہیں, لیکن جاتے جاتے اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ پاکستان کا نعرہ کیا یہ ہم سب نے مل کے پکار کے کہنا ہے. آئیے جو لوگ اسکرین کے اس طرف موجود ہیں, دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں, سب میرے ساتھ مل کے کہیں پاکستان کا نعرہ کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داعي مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں, مقدر جگانے حضور آ گئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں, کہ رحمت لٹانے حضور آ گئے ہیں. نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو, نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو, غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں, غموں سے بچانے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اور زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں, زمانے کے شاہ ہو تمہیں کیا میں سمجھوں, میری عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں, کہ عزت بڑھانے حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.